اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے بارے میں چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورے ویڈیو کو بہت توجہ سے سنیں، اور اگر آپ پاس وقت ہے تب آپ اس پر ضرور عمل کیجیے، اور اگر وقت نہیں بھی ہے تب بھی آپ وقت نکالیں، اس لیے کہ یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد انسان کے کام آنے والی ہیں۔ تو ہم اپنے لیے مرنے کے بعد کا بھی انتظام کر کے جائیں، تاکہ اگر ہمارے لیے کوئی صالح ثواب نہ کرے تو ہمارے پاس بھی عبادتوں کا ذخیرہ ہو، اور دعائیں ہوں، اور توبہ اور استغفار ہو، تاکہ ہماری زندگی مرنے کے بعد کی بہتر ہو سکے۔ ذی الحجہ کا یوں تو پورا مہینہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے، لیکن اس میں بعض تاریخیں جو ہیں وہ بعض تاریخوں سے افضلیت رکھتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 8 ذی الحجہ جو ہے یہ بھی بڑی محترم تاریخ ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی بڑی عظیم تاریخ ہے کہ 8 ہی ذی الحجہ وہ دن تھا کہ جب امام حسین صلوٰت والسلام نے شریعت کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، محمد رسول اللہ کے کلمے کو بچانے کے لیے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو بچانے کے لیے، اور حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک جو 1,24,000 نبی آئے ان کی محنتوں کو بچانے کے لیے سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کے کارندے جو ہیں وہ احرام کی حالت میں امام حسین صلوٰت والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے مکے میں داخل ہو چکے تھے، اور وہ اپنے احرام کے اندر خنجر چھپائے ہوئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جس وقت امام خانہ کعبہ کیا طواف کر رہے ہوں گے اس وقت امام کو وہ قتل کر دیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حرمت مکہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اللہ کے گھر کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی بزرگی کو باقی رکھتے ہوئے امام حسین صلوٰت والسلام نے حج کو عمرے سے بدلا تھا۔ اور خود مولا حسین صلوٰت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس مقدس زمین پر میرا ناحق خون گرے، اس زمین سے ایک بالش باہر بھی اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین صلوٰت والسلام علی الاعلان مکے سے جو ہے وہ باہر نکلے تھے، تو 8 ذی الحجہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑا ہی محترم اور بڑا ہی اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے۔ 8 ذی الحجہ کے اندر بھی بہت سے اعمال ہیں، جیسے 8 ذی الحجہ کو غسل کرنا، اس نیت سے کہ میں غسل کرتا ہوں 8 ذی الحجہ کا قربتاً الی اللہ، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے پڑھنے کا بھی اس دن بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر امکان میں ہو تو انسان کربلا جائے، عراق جائے، اور امام عالی مقام کی زری کو بوسہ دے اور امام علیہ السلام کہ زری کی زیارت کرے، اس کے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مخصوص تاریخیں جو امام حسین صلوٰت والسلام کی زیارت کی ہیں اس میں 8 اور 9 ذی الحجہ بھی ہے، اور 8 ذی الحجہ کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے یعنی شب عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی جو شب ہوتی ہے، 8 ذی الحجہ کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے وہ بھی بڑی محترم رات ہے۔ اس کے لیے بھی معصومین کے فرامین ہیں کہ اس رات انسان جاگے اور جاگ کے اللہ کی عبادت کرے، استغفار کرے، دعائیں پڑھے، اور اس رات مخصوص طور پر زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص شب عرفہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا، یا روز 8 ذی الحجہ کو اگر کوئی زیارت امام حسین صلوٰت والسلام پڑھتا ہے تو روایت میں ہے کہ پروردگار عالم اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم
کوئی بڑی زیارت امام حسین جیسے زیارت وارثہ ہے، زیارت وارثہ اس نیت سے پڑھیے کہ آج کے دن جو امام حسین السلام کی زیارت کا دن ہے، ہم اگر حرم مطہر امام حسین نہیں جا سکتے ہیں تو ہم یہیں سے بیٹھ کر اپنے گھر سے بیٹھ کر کھڑے ہو کر زیارت امام حسین پڑھیں گے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین السلام کی نماز پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ روز عرفہ جو ہے، اس دن روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے، اور روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو غسل کرنے کا بھی بہت ثواب ہے، اس نیت کے ساتھ کہ غسل کرتا ہوں میں روز عرفہ کا قربتاً الی اللہ۔ جس طرح سے آپ دوسرے غسل کرتے ہیں، غسل جمعہ، غسل جنابت وغیرہ، اسی طرح سے آپ کو یہ غسل بھی کرنا ہے، اور اس دن اعمال بھی بہت سے ہیں۔ میں تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ آپ حضرات ان اعمال کو کر کے خوشنودگی پروردگار کے ساتھ ساتھ خوشنودگی سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی حاصل کریں۔ دوستوں اور عزیزوں، روز عرفہ غسل کرنے کا بہت ثواب ہے، روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بعد نماز ظہرین کو زیر آسمان پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز زیر آسمان پڑھیے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز اس نیت سے کہ نماز پڑھتا ہوں میں روز عرفہ کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ اور بڑا آسان طریقہ ہے اس کا کہ آپ 2 رکعت نماز یہ جو پڑھیں گے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے اس کی تلاوت کریں گے۔ چھوٹا سورہ ہے، اگر زبانی نہ یاد ہو تو آپ دیکھ کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز آپ روز عرفہ کی نیت سے پڑھیں گے۔ اس کا وقت یاد رکھیے گا کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ اس 2 رکعت نماز کو پڑھیں گے۔ اس میں اذان و اقامت آپ کو نہیں کہنا ہے، صرف آپ نیت کریں گے۔ نیت کے بعد جس طرح سے نماز آپ پڑھتے ہیں 2 رکعتی، اس طرح سے آپ اس نماز کو تمام کریں گے۔ 4 رکعت نماز اور وارد ہوئی ہے جو امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے آپ کو ادا کرنا ہے، اور اس میں نیت یہ کیجئے گا کہ روز عرفہ جو مولا علی نماز 4 رکعت ادا کرتے تھے، جس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی میں پہلی 2 رکعتیں انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب وہ 2 رکعتیں تمام ہو جائیں گی تو آخری کی 2 رکعتوں کی نیت کر کے وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے آپ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں آپ کو سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کا سورہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس نماز کے بعد کچھ دعائیں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں وہ دعائیں نہیں عرض کر سکتا۔ میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ مفاتح الجنان اگر آپ پاس ہے تو اس میں روز عرفہ کی فضیلتیں اور اس کی جو دعائیں ہیں اسے ضرور ملاحظہ فرما لیجئے، اور اگر آپ پاس نہیں ہے تو اگر آپ خرید سکتے ہوں تو آپ خرید لیں، اور اگر آپ نہیں خرید سکتے ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں مذہبی کتب آپ کو نہیں دستیاب ہو سکتی ہیں، تو آپ نیٹ کے اوپر ابھی سے ان دعاؤں کو دیکھ لیں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ روز عرفہ، شب عرفہ اور 8 ذی الحجہ کو بھی ہم یہ دعائیں پڑھیں گے۔ روز عرفہ 9 ذی الحجہ ہے۔ عزیزان گرامی، 9 ذی الحجہ کو آپ یہ 4 رکعت نماز اور جو 2 رکعت میں نے بتائی تھی وہ آپ ادا کر لیجئے گا، اور جو دعائیں ہیں مفاتح الجنان وغیرہ میں اسے آپ پڑھیے گا۔ اور اس دن ایک دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سرکار شہادت حضرت امام حسین السلام نے روز عرفہ ایک میدان عرفات میں ایک بلند مقام کے اوپر، ایک بلند پہاڑی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کر امام حسین السلام نے دعائے عرفہ کو پڑھا ہے۔ جب اس دعا کو، جس کی میں فضیلت عرض کر رہا ہوں، اس دعا کو امام نے پڑھا ہے تو حاجیوں نے امام حسین السلام کی آواز کو جب سنا ہے، اللہ نے امام حسین السلام کی
اس آواز کو تمام حاجیوں کے کانوں تک پہنچایا اور سب متوجہ ہوئے تو امام حسین صلوات والسلام بارگاہ رب العزت میں جب دعا پڑھ رہے تھے تو دعا کے جو لفظ ہیں اور دعا جو معنی خیز ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے تو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بہت بڑا تحفہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ملت اسلامیہ کو دیا گیا، بالخصوص آپ کو جو امام حسین کے عزادار ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین السلام نے پروردگار عالم سے جو دعا مانگی ہے دعائے عرفہ میں، واقعاً لاجواب دعا ہے، اور ایک معصومی ایسی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہے، مگر اسے بھی یاد رکھیے گا کہ جو کچھ اس دعا میں انہی نے گناہوں کا ذکر کیا، معافی کا ذکر کیا، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات نہیں ہے، بلکہ میدان عرفہ سے جاتے جاتے اور حج کو عمرے سے بدلتے بدلتے جو ہے وہ امام حسین ہمیں سلیقہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں۔ معصوم کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں ان کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں اور معافی مانگیں اور اللہ سے ہم اللہ کو راضی کریں۔ تو دعائے عرفہ 9 ذی الحجہ کو پڑھنا بھولیے گا نہیں۔ اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کا جس زبان میں بھی چاہیں ترجمہ سنیے، اور اس سے آپ کے قلب میں ایک روحانیت پیدا ہوگی اور آپ کو اپنے کیے ہوئے گناہ یاد آئیں گے، اور اس کے بعد آپ آل محمد کے وسیلے سے اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور اللہ آپ کی توبہ کا سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے، اور گناہوں کا معاف کرنے والا بھی ہے۔ میدان عرفات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کسی اور موقع پر میں اس سلسلے میں بھی عرض کر دوں گا، تو آپ دعائے عرفہ بھی پڑھیں۔ اور میں نے اسی جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو دعائے عرفہ بھی مل جائے گی۔ خدا سلامت رکھے العلم چینل کہ پوری ٹیم کو، کہ بڑی محنت کے ساتھ چند بچے اس کو انجام دیتے ہیں، انہی نے دعائے عرفات کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کو بھی آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اسے سن ہی لیجیے گا، اور ان بچوں کی کوشش یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے العلم چینل پر، تاکہ آپ اسے بھی پڑھ سکیں، اور انشاءاللہ اس کے لنک جو ہیں وہ ویڈیو کے نیچے ڈال دیے جائیں گے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعائے عرفہ کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اسے ضرور ادا کیجیے گا، اور ضرور آپ اسے پڑھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، اگر اللہ توفیق دے تو آپ عراق جا کے کربلا معلیٰ میں ذریعہ امام حسین کی زیارت کیجیے، بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کربلا معلیٰ نہیں جا پا رہے ہیں تو جہاں آپ رہتے ہیں وہیں زیارت امام حسین علیہ السلام، مثلا زیارت وارثہ اس نیت سے پڑھیے کہ آج میں زیارت وارثہ روز عرفہ پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اور جتوں کے بھی آپ اس میں مومنین مومنات کو شریک کر سکتے ہوں، شریک کر کے قربتاً اللہ زیارت امام حسین پڑھنے کا اور زیارت امام حسین کرنے کا روز عرفہ اتنا ثواب ہے کہ جو شخص روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم اسے 1000 حج اور 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کا ثواب دے گا، یعنی 1000 حج کا ثواب اسے ملے گا، 1000 عمروں کا ثواب ملے گا، اور 1000 جہاد کا ثواب ملے گا اسے، اگر کوئی روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ دن جو ہے یہ بھی عبادتوں کا دن ہے، اور اس دن آپ کو یاد ہے کہ سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑی غریب الوطنی میں حضرت مسلم ابن عقیل کو جو سفیر حسین بھی ہیں اور مولا عباس کی سگی بہن کے شوہر بھی ہیں، ان کو بڑے ظلم و جور کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قتل کیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ دن عبادتوں کا دن ہے، اور عزائے امام حسین جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور عبادتوں کی قبولیت کی سند بھی ہے۔ تو خالی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ خالی نمازیں پڑھتے رہ جائیں اور دعائیں پڑھتے رہ جائیں اور
ازائے مسلم ابن عقیل کو فراموش کر دیں، نہیں، آپ کو عبادت بھی کرنا ہے اور اجر رسالت بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے 9 ذی الحجہ کو آپ نمازیں بھی پڑھیے، دعائیں بھی پڑھیے، اور سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے تو اس دن نواح خوانی کیجئے، گریہ کیجئے ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے، اور مجالس میں بھی شرکت کیجئے، اور بنا ڈالیے بنا کیجئے مجلسوں کو، اور زیادہ سے زیادہ عزاداری میں بھی آپ شرکت کیجئے، کیونکہ یہ دن جو ہے عزائے امام حسین کا دن بھی ہے۔ سفیر حسین کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہے جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے ان سب نے بھی بہت ہی رنج و غم کا اظہار کیا تھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں پھر جلدی عرض کر دوں کہ شب عرفہ زیارت امام حسین پڑھنے کا، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن گزر کے جو رات آتی ہے اس میں امام حسین السلام کی زیارت کرنا، یا دور ہیں آپ تو زیارت پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ روز عرفہ اور 8 ذی الحجہ کو اور 9 ذی الحجہ یعنی دونوں جو ہے دنوں میں آپ کا روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن دعائے عرفہ کی فضیلت میں یہ ہے کہ اگر کوئی روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ رہا ہے، مگر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دعائے عرفہ، کیونکہ بڑی دعا ہے، تقریباً آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا اس کے پڑھنے میں، تو اگر دعا پڑھنے میں زحمت ہوگی، آپ پہلے سے محسوس کر رہے ہیں کہ میں روزہ رکھ کے 1 گھنٹے دعا نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ روزے کو ترک کر دیجئے، مگر دعا کی تلاوت، دعا عرفہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اس کی تلاوت کو نہ چھوڑیے گا۔ بہرحال جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کیجئے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا آپ مفات الجنان اگر آپ کو مل جائے تو اسے ضرور دیکھیے گا، اس میں 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں اس کو آپ انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ بھی میں گزارش کروں گا 9 ذی الحجہ جو روز عرفہ ہے وہ یوم غم بھی ہے، اس لیے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ظاہر رشتے میں بہن ہوئی، مولا عباس اسلام کی سگی بہن ان کو بھی آئی ہوئی تھی، اور پھر سفیر حسین تھے مسلم ابن عقیل، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مسلم ابن عقیل پر بڑا بھروسہ و اعتماد تھا، تو ان کی عزاداری کو فراموش نہ کیجیے گا۔ سیاہ لباس پہنیے گا، اسی سیاہ لباس کو پہن کر آپ تمام عبادتیں انجام دیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سیاہ لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ سیاہ لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین السلام معصومین کے غم میں اگر سیاہ لباس آدمی پہنے ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سب ان تمام عبادتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں روز عرفہ تو کم سے کم زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیے گا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نماز ظہرین یعنی ظہر اور عصر کی نماز بھی آپ آسمان کے نیچے پڑھیے گا، اگر آپ کے امکان میں ہو چھت کے نیچے نہ پڑھیے گا، زیر آسمان پڑھیے گا، اور جو میں نے 2 نمازیں بتائیں، ایک 2 رکعت اور ایک 4 رکعت، ان دونوں نمازوں کو بھی زیر آسمان پڑھیے گا۔ اس کا وقت آپ جانتے ہیں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ہماری نیک حاجات بھی پوری کرے گا۔ ان اعمال کا ایک ثواب یہ بھی ہے کہ ظالمین سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، اور سال بھر انسان کی حفاظت پروردگار عالم کرتا ہے، اور ظاہر ہے معصومین کے یہ فرامین ہیں تو یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ بس ہم میں اخلاص ہو اور سچی نیت کے ساتھ ہم ان دنوں کو گزاریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے خانوادے کو بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو جتنے بھی مومنین مومنات شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار افراد ہیں، میں ان سب کو دعاؤں میں شریک رکھوں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد حالات بہتر ہوں، اور ہم سب آئندہ سال انشاءاللہ روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جو ہے وہ کربلا میں کریں، اور یہ تمام اعمال امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کے انجام دیں انشاءاللہ۔